ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے، مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی وہ، لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پازیٹیو۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں، کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں۔ عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ ان میں بولو ٹھیک۔ ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے، تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں بھائی، دم تو مسجد کے امام سے کروا لو، جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے، تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو۔ اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے، خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو، وہ عامل نہیں تھے، یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے، اللہ ان کو دعا تھی، ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی، غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، وہ عامل نہیں تھے۔ میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی، ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے، یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا، کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا، اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں، کچھ 1% صحیح بھی ہوتے ہیں، 1% بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا، 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں، اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے، بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے، نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل۔ عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے۔ ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے، ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا۔ اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے، پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے، ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ۔ پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا، ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا، ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا، فلیتے پلیتوں میں پڑھ پڑھ کے۔ تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے، کسی عامل کے باپ میں دم ہے، آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے، بکواس ہے، یہ منجن ہے۔ میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں۔ آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے، بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا۔ دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا، بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ۔ عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے، یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے۔ اس کا تعلق ہے مشاہدے سے، یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی، ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی، کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، ان سے دور رکھو اپنے آپ کو۔ اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے، ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے۔ مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں، ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا۔ میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے، ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا۔ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں، ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے، پھر ان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بہت، اور یہ سعودی عرب کی مثالیں، اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت، یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں، وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے، تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے، اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا، اس نے غلط ٹیکا لگا دیا یا اناڑی تھا،
یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا, جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھئی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں, حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو, بس. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے تم. فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا, نہ کوئی پلیتا, نہ کسی عامل, نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا, تو کہتا ہے یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملہ صحیح نہیں ہے. جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے, دونوں ایک نمبر کے, شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی, لڑائی جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جائے. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں. میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا, کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے. نہیں جی حضرت جی ہیں, بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے ہیں. یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں.
عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار؟ اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے. اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا. دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گئے. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ, کوئی ان دلوں میں تیل نہیں ہے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار, عامل کے بارے میں تھی, نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا, تو اگر تصویریں لگا کے ہاں یاد آ گیا الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی. غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے, جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا, مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو, فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا, لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا, میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے, مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے, ایسا نہ کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4, کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری, ہمیں پتا ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت, لیکن کیسے مل گئی. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں, اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا, باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے بزنس. آپ پھر جب وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے, تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں, کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد, بولو اب چپ کیوں ہو گئے. IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا, جو قرضہ دینے کے لیے, نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا, نوٹ تو مختلف. امریکہ سمجھ لو آپ, سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا, امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ, فاؤنڈیشن, ٹرسٹ جتنے بھی ہیں, چاہے کوئی بھی ٹرسٹ, اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں, نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں, نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے, کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے, کہاں سے آتا ہے, کہاں خرچ ہوتا ہے, ٹیچروں کی تنخواہیں, تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں. 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے, بولو الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار, چند سال پرانی بات ہے, کسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی, مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح, ہاں کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا, میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے, میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ, کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا,
تو میں نے پوچھا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہے, بیویاں بھی 4 ہیں, وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نہ نہ نہ, میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں, میں ملا بھی ہوں, مدرسہ چلا رہے ہیں, بہت 1 نمبر لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, چندے کا ایک پائی کا حساب ہے, اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں, ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. تو ایسا پاسبل ہے. کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں, لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے, اس کچھ اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی, فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے آ گئی. میں نے پھر باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی, ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور, 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کر. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں؟ دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے ہے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی 1 مین شو. یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم تو سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ٹائلیں لگا دی, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. 1 مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکات, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی.
بھئی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, دو مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. اب پوچھو بھائی, میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے, غلط. تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے. یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتا ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نا کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا, نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب ہے. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے, حدیث میں ایڈ کیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں, حدیث میں الگ طلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانے جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانے جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوہا. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب, امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے تو
اب اس کی مخالفت کلعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے. کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو 1 کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو 1 کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 1 ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, کچھ شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 1 بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کیا 3 دے دی تو خلاص ختم. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, 3 کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے. عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے دے کے جو بیوی حلال رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کلعدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں, وہ سب بہت متشدد ہو گئے ایکچولی, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی. تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا دیا ہے. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا یہ میں نے مذاق نہیں کیا, یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے 3 دعوے کیے ہیں نا, قضائے عمری 4 ہو گئے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ, کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں, اور چوتھا قضائے عمری. تو یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا, میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں, ایسا ہی سمجھتے ہو. ایک نے شکر ہے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب جب اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ رہے ہیں نا, کسی نے لکھا مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے, کسی نے کہا ان کو قرآن و سنت کو تو پتہ نہیں ہوتا, یہ تو تقلید کرتے ہیں. ایسے ایسے کمنٹس لوگوں کے آئے ہوئے نا. ایک نے لکھا یار ایک بندہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کر رہا ہے تو کچھ تو ہوگا نا, تو کچھ ہے. سمجھتے ہو, کچھ نہیں ہے, 100% یہی ہے. اور پھر بتا دوں جو کہہ رہے ہیں نا مشکات کی اتنی حدیثیں عدالتی خلا پر, اور بخاری کی اتنی حدیثیں, ایک حدیث یار اتنی کو چھوڑو. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشکات تو پڑھتے نہیں ہیں, ہم مشکات پڑھا چکے ہیں, خالی پڑھی نہیں ہے, پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ, ہمیں مشکات کا آپ سے زیادہ پڑھا. تو میں ان کے فین اور فالوور سے کہوں گا کہ آپ اپنے شیخ سے کہیں کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود کے کلپ پر ریئیکٹ کیا اور کہا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں, تو مفتی صاحب نے مطالبہ کیا کائنڈلی کوئی ایک حدیث آپ ترجمے کے ساتھ پیش کر دیں کائنڈلی, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے, ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو کہ یار واقعی ہمیں تو مشکات کا ایک روایت آپ پیش کر دیں کائنڈلی. نہیں کریں گے, اور یہ موضوع بھی ہمیشہ کی طرح کیا ہو جائے گا, دب جائے گا. پروگرام کیا ہو جائے گا, بڑے, کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہے چیلنج بڑے بڑے کرتے ہیں, جب ریپلائی آتا ہے تو نیا چیلنج آ جاتا ہے, پرانا والا ختم. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا, بھائیوں نے لے جا کے حسد میں کنویں میں ڈال دیا, روتے ہوئے آئے. تو یعقوب علیہ السلام یہ تھوڑی اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, اگر میں یوں کر لیتا تو اور غم بڑھ جاتا نا ان کا. انہوں نے کیا کہا, فصبر جمیل, میں نے کیا کرنا ہے بھائی, صبر. نہ بیٹوں کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں, بیٹوں کو سزا دیں گے تو وہ یہ بیٹے بھی چلے جائیں گے زندگی سے, تو نہ کچھ بھی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے سوائے صبر کے. دوسرا بیٹا بھی اللہ نے لے لیا آپ سے, تو پھر کیا کہا ہے, صبر جمیل, پھر بھی کیا ہے, صبر کیا ہے. تو یہ ہے, اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے. ہم لوگ اتنے فنٹر نہیں ہیں کہ ہم سے صبر ہوگا, ہم اللہ سے عافیت ہی مانگے. اللہ سے جب دعائیں مانگے یہ دعا مانگا کریں, اے اللہ
صبر بھی تیری نعمت اور شکر بھی تیری نعمت. ہمیں شکر والی نعمت چاہیے. ہم دودھ جلیبی والے مجنو ہیں بھائی. عاجزی کا تقاضا یہی ہے. لیلا مجنو تھا نا, دودھ جلیبی کے قصے صحیح بار سنا چکا ہوں میں. ایک مجنو تھا جو جھوٹا مجنو تھا, وہ لیلا سے ملاقات کے لیے آتا. سچا مجنو کو یہ غم تھا کہ لیلا مجھے ٹائم نہیں دیتی. جو اوریجنل مجنو تھا وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر روتا رہتا اور رو رو کے دبلا ہو گیا تھا. اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی لیلا سے. تو جھوٹا مجنو آتا اور لیلا کے خادم سے کہتا مجنو آیا. لیلا دودھ جلیبی بنا کے بھیج دیتی کہ چلو جی میرا مجنو آیا. یہ دودھ جلیبی کھا کھا کے مسٹنڈوں کی طرح روزانہ موٹا ہوتا جا رہا تھا. ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ یہ روزانہ دودھ جلیبی کھا رہا ہے کمبخت, تو ایسا تو نہیں کہ یہ 2 نمبر آدمی ہو. تو لیلا نے خالی پیالہ بھیجا. خادم کو کہا کہ مجنو سے جا کے کہنا کہ آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے, تھوڑا سا کٹ لگا کے نا خون بھر کے دے دو, تھوڑی قربانی بھی تو دو نا دودھ جلیبی, اور یہ خون بھی تو ہماری جلیبیوں سے ہی بنا ہے. تو جب یہ اس کے پاس آیا تو خالی پیالہ دیکھ کے اس مجنون کا میٹر کیا ہو گیا, شارٹ. اس نے کہا لیلا نے خون مانگا. کہتے ہیں خون دینے والے وہ بیٹھے ہوئے, وہ جو دور بیٹھا ہوا ہے, ہم دودھ جلیبی والے ہیں. صحیح. تو بھائی تیاری خون دینے کی بھی رکھو. تیاری کس کی رکھو؟ اللہ کے لیے خون دینا پڑا, خون بھی دیں گے. مانگو خون. مطالبہ اللہ سے یہ نہیں کرو کہ اللہ ہم سے خون مانگ, مطالبہ دودھ جلیبی کا ہی کرو. ابدیت کا تقاضا ہے, عاجزی کا تقاضا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ خوشیوں بھری زندگی دے, پھر اس میں ہمیں شکر کی توفیق دے. جیسے تبلیغ والے ایک دعا سکھاتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت. اگر بیماری اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو ایوب علیہ السلام کو ملتی نہیں ملتی. پیغمبروں کو اللہ عذاب تھوڑی دیتا ہے, نعمتیں دیتا ہے. ایوب علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہے صحت کی وجہ سے نہیں ملی. کس کی وجہ سے ملی ہے؟ بیماری کی وجہ سے. ان کا نام قرآن میں نعم العبد, کیا ہی خوب بندہ. اللہ خود دنیا میں کسی کے بارے میں کہہ دے بہترین بندہ ہے, وہ تو کامیاب ہو گیا نا. تو یہ صحت کی وجہ سے نہیں, ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں. تو وہ تو بیماری نعمت. اور یعقوب علیہ السلام کو جو مقام ملا, پوری سورہ یوسف نازل ہوئی, یعقوب علیہ السلام کے فضائل سنائے گئے. وہ کیوں؟ خوشیوں کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی یا غموں کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے. بیٹا چھین لیا اللہ نے, سب سے محبوب بیٹا, اور وہ ملنے کے بجائے دوسرا محبوب بھی چھین لیا. پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ بیٹا دلا دے. اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ دوسرا بھی چھین لیا اللہ نے. بعض دفعہ اللہ اس طرح سے بھی دعائیں قبول کرتا ہے, دونوں چھین لیے. تو جس کا اللہ پہ ایمان نہیں وہ کہے گا لو کوئی فائدہ نہیں ہے. دعائیں مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, دعائیں مانگو یہ کام ہوگا. ہم تو مانگ رہے ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں رہا. جن کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ہم تو اللہ سے لڑیں گے تھوڑی, وہ اس کی مرضی ہے بھائی. اس کے دفتر میں ہم نے کیس جو ہے نا فائل کر دیا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. تو آج کل نا ایک فائل سمجھے, نان فائلر مفتی طارق مسعود کی ویڈیوز چل رہی ہیں آج کل. نان فائلر لوگ بھی یار, اتنی مہنگائی میں بھی لوگوں کی نا مستیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. حالات دیکھو, بل دیکھو یار. ایک میم آئی کسی کی, وہ بےچارا پھٹا ہوا بنیان پہن کے نا بل لے کے گھوم رہے ہیں اللہ کے نام پہ. بھائی تو چندے وندے جمع کر کے اتنی دولت جمع کر لی, بل جمع کرانے جا رہا ہے. میمز بن رہی ہیں, اتنی مہنگائی, لیکن لوگوں کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. مجھے کسی نے بھیجا, یہ دیکھو نان فائلر مفتی طارق مسعود, بیچارے کا غریب سا آدمی ہے, ہوٹل میں چائے بنا رہا ہے, پیچھے سے بال اس کے میرے جیسے ہیں. تو میں نے کہا یہ قوم مستیاں, یہ ہمارا ایک حسن ہے سوسائٹی کا. بھائی انگریز کو یہ ڈپریشن ملے نا جو ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے, ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے نا, انگریز مر جائے خدا کی قسم, وہ نہیں برداشت کر پائے گا. ہمارے اتنی ڈپریشن ہے پھر بھی لوگ انجوائمنٹ کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہے یار. ہم بھی کہتے چلو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے دو یار. کسی نے مجھے کہا اسٹرائک دے گا ڈھوا, میں نے کہا یار ہونے دو, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا ہے دونوں دو دعائیں, فائلر مفتی طارق مسعود اور نان فائلر. ہو سکتا ہے اس بہانے لوگ فائلر بن جائیں. کیا خیال ہے, کیا نان فائلر؟ اچھا خیر, تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے نہیں یار. ہاں, یعقوب علیہ السلام کو جو کچھ ملا, اتنا بڑا مقام اور مرتبہ, خوشیوں کی وجہ سے ملا یا غموں کی وجہ سے ملا؟ غموں کی وجہ سے. بیٹا چھن گیا, وہ مانگتے رہے تو بجائے ملنے کے وہ دوسرا بھی گیا. کتنی زندگی ان کی غموں میں گزری یار. بیٹا مر جائے صبر ہوتا ہے, گم جائے صبر نہیں ہوتا. اور بیٹا بھی یوسف جیسا, جن کو آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دیا ہو, حدیث میں کتنی محبت اس بیٹے سے, کچھ پتہ نہیں کہاں گیا وہ. تو غموں میں کتنی پریشانیوں میں اللہ نے ان کو مقام دیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت اونچا مقام, غم دے کے نہیں بلکہ بولو خوشیاں دے کے.
اللہ نے اتنی خوشیاں دی ہیں. ایک خوشی تو وہی پھر خاتون کہے گی یہ نہیں سدھرے گا. ایک خوشی تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. واقعی میں نہیں سدھروں گا. ایک خوشی کیا تھی؟ بخاری میں سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ آپ لوگ اتنا فری نہ ہو کہ 100 وہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے طاقت بھی پیغمبروں جیسی ہونی چاہیے. تو ایک خوشی یہ ہے بھائی, خوشیوں پہ خوشیاں سلیمان علیہ السلام کے لیے. پھر ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ استبل میں, او اتنے طاقت پاور دی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو, بادشاہت دی. آ کے گھوڑے ووڑے چیک کر رہے ہیں. ہاں بھائی, گھوڑوں کی پیشانیوں پہ ہاتھ. تو وہ اتنا مال میں مشغول ہوئے نا, اس زمانے کی لینڈ کروزر سے بھی اوپر کی چیز تھی گھوڑا. دیکھ رہے ہیں ایسے خاندانی گھوڑے میرے پاس بھئی استبل میں. تو اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کی نماز قضا ہو گئی, یا کوئی معمول تھا ذکر کا وہ قضا ہو گیا. آپ کو لگا کہ یہ تو دولت میں میرا دل اتنا مائل ہو گیا کہ میں اللہ کو بھول گیا ہوں. اب دیکھو اتنی خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھول رہے, تو اس سے اللہ کو مطلب نہیں ہے تمہیں غم آ رہا ہے یا خوشی آ رہی ہے. اللہ کو اس سے مطلب ہے کہ تو اللہ کو یاد رکھ رہے کہ نہیں رکھ رہا. خوشی میں نہیں یاد رکھے گا. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ یہاں بھی ٹینشن میں, آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے. وہ یہاں اللہ نے غم دیے, بے صبرے ہو گئے, خودکشی کر لی, یہاں بھی عذاب اور آگے اس سے بڑا عذاب تیار ہے. آج ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنی بیماریوں میں پڑا ہوا ہوں, گھر والے میرا خیال نہیں کرتے, بستر پہ نا عذاب میں ہوں, میں تکلیف میں, گھر والے بھی, اللہ ہدایت دے یار, میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں. میں نے بولا بھائی تو مرے گا نا تو ابھی تو کہے گا وہ بستر ہی ٹھیک تھا. وہ بستر کیا تھا؟ ٹھیک تھا. وہ جائے گا سیدھا آگ میں. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو مارا قیامت تک اسی طرح سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا, وہ اسی طرح سے قتل کرتا رہے گا. تو کچھ لوگ دنیا میں بھی عذاب میں, آخرت میں بھی, کچھ لوگ یہاں بھی خوش اور وہاں بھی خوش. تو سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں خوشیاں بھر دی اللہ نے, لیکن اللہ سے تعلق اتنا کہ گھوڑے دیکھ رہے ہیں وہ بھی خوشی میں. تو نماز قضا ہو گئی. ان کے خیال ہوا کہ میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو گیا. سارے گھوڑے ذبح کر دیے. کیا کر دیے؟ پھر خیال ہوا کہ جو یہ گھوڑے میں نے ذبح کر دیے ہیں ان سے تو میں جہاد کرتا. ٹھیک ہے نا, یہ میں کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ تو جہاد کے گھوڑے ہیں. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا میرے لیے, اب جہاد کیسے کروں گا میں؟ پھر اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ یہ جو گورنمنٹ کو کے پاس وسائل ہوتے ہیں نا حکومت کے, کہیں ملازمین, ان کے ملازمین بھی بعض دفعہ تنگ کرتے ہوں گے ان کو, کہیں ملازمین تنگ کرتے ہیں, کہیں وسائل, یہ تو بڑے مسئلے ہیں. مجھے ایسی حکومت دے دے, اتنی طاقت دے دے کہ میں ان وسائل کا محتاج نہ رہوں. اب گھوڑے رکھوں گا تو ان کو دیکھنا بھی پڑے گا, ان کو پیار بھی کرنا پڑے گا, اچھے بھی لگیں گے, اور اس بات کا امکان ہے کہ ذکر کا ناغا بھی ہو. نہیں رکھوں گا تو تیرا حکم ہے اس دین کو دنیا میں غالب کرو, لڑو اللہ کی راہ میں. تو وہ لڑوں گا کیسے میں؟ تو اللہ میں چاہتا ہوں دونوں چیزیں, تیرا ذکر بھی کرتا رہوں, تجھے بھولوں بھی نہیں, اور اسباب وسائل سے مستغنی ہو جاؤں. ایسی حکومت دے دے لا ينبغي لأحد من بعدی, میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے. وہ نہ امریکہ کو, نہ روس کو, نہ جاپان کو, نہ چین کو, اور نہ کسی خلافت میں کوئی ویسی گورنمنٹ چاہیے مجھے. کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اور زیادہ خوشیاں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ میاں نے کہا قبول ہے. ٹھیک ہے نا, کیا کہا اللہ میاں نے؟ ٹھیک ہے دے دی ہم. اب ان کو نہیں پتا تھا کیسے ایسی حکومت ملے گی. اللہ میاں نے کہا کہ بھائی آپ گھوڑا, آپ کو ہوا آپ کے تابع ہے. ہوا کس سے تیز چلتی ہے بھائی؟ گھوڑوں سے تیز چلتی ہے. اللہ نے کہا آپ کے ہوا میں نے تابع کر دی ہے, اور آپ کے ملازمین ہیں, ان کے ذمے اتنے کام ہیں. آپ کو کنسٹرکشن کا کام دیتے ہو, کوئی عمارت بنانے کا کام, مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ دہاڑی نہیں, آج فلانا مزدور غائب ہے, آج اس کی نانی کا انتخاب. مزدوروں سے کام تو لے کے دیکھو. ہم بچپن میں سنتے تھے کسی کو بددعا دینی ہو نا, بولو اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. حقیقت ہے, ایک دفعہ گھس جائے نا نہیں نکلیں گے بھائی. ایک پھٹا شیٹرنگ کا رہ گیا تھا, وہ اگلے دن آ کے لگا رہا ہے, پھر وہ اتنا بڑا عذاب ہے نا, تعمیراتی کام ہوتا ہی رہتا ہے. پھر تو وہ بددعا کسی کو دینی ہو نا, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں, وہ کرتے ہی رہیں گے کچھ نہ کچھ. اسی وجہ سے آج کل لوگ نا دہاڑی پہ کام ہی نہیں کروا رہے. میں نے تو چھوٹے چھوٹے کام کروائے ہیں دہاڑی پہ, نہیں مرغیوں کے کیج بنانا. اسی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ مجھے ختم کر دے گا کھا کے. جب دہاڑی پہ آپ رکھتے ہو نا بندہ, اس کو پتا ہے ایک دن میں مجھے اتنے پیسے ملیں گے, تو کام کیسے کر رہا ہوتا ہے. ایک کیل لگاتا تھا, ایک پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی غیبت کر رہا ہوں میں. تو وہ ایک کیل ٹھوکی, ٹھک, پھر بیٹھ گیا. فون آ رہا ہے کسی کا, میں آ کے بیٹھتا, مجھ سے باتیں کرتا. بھائی تو بات تو کر رہے, کام تو کرنا. تو یہ ہوتا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس اگر اس مزدور اور یہ سارے لوگ بہت ٹینشن میں آئے ہوئے تھے. اللہ میاں نے کہا کہ میں نے جنات کو آگ پہ تابع بنا دیا.
عاملوں کے تابع جنات نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھنا. الٹا جنات کو عاملوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, سوری جنات نے عاملوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. اللہ نے کیا کیا, جنات کو کس کے فرما بردار بنا دیا, سلیمان. اسی سے پتہ چلتا ہے عاملوں کے تابع نہیں ہے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو نہیں ملے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جنات سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے, میرے اور آپ کے نہیں ہو سکتے فرما بردار کہ ہم جو چاہیں اٹھوا کے کروا رہے. ورنہ یہ ہوتا نا تو بہت کام, میں بہت سارے کام کر چکا ہوتا, بہت سارے کام میں کر چکا ہوتا جنات کے ذریعے. کیا کام ہے, کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو بتاؤں گا میں. تو اب کیا ہے بھائی, اللہ نے کیا کیا, جنات آپ کے تابع ہیں, جنات آپ کے تابع. کلا بناء وغواص, بڑی بڑی عمارتیں بنا رہی ہیں. احرام مصر دنیا کا عجوبہ کیوں ہے, دنیا حیران ہے اس زمانے میں کون سی کرینیں تھیں جو بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں جن میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے, اتنی بڑی بڑی دیواروں کو پہاڑوں پہ اٹھا کے کس نے نصب کیا ہے بھائی اس زمانے میں. یہ کیا ہے یہ, آپ کچھ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. این ممکن ہے یہ کس کی تعمیرات ہوں, میں یقین سے نہیں کہہ رہا, لیکن بہت زیادہ امکان ہے وہ جن نے یوں اٹھایا ہو, یوں اٹھا کے ایسے رکھ دیا ہو. اور اگر جن کسی کے تابع ہو بھی جائے نا تو دعا کرو کسی نان فائلر کے تابع نہ ہو. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اللہ معاف فرمائے, کسی گھٹیا, اس کو میں گھٹیا نہیں کہہ رہا, ویسے نارملی ایک بات کر رہا ہوں, کسی نیچ ذہن کے آدمی جو ہے نا اس سے دوستی مت لگاؤ. ہمارے علماء اکثر ایک بات کہتے ہیں, ہمیشہ دوستی ان لوگوں سے لگاؤ جن کا مینٹل لیول اوپر ہو, اونچا ہو. اس سے آپ کا بھی سوچنے کا لیول کیا ہو جائے گا, اونچا. اس کا بڑا فرق پڑتا ہے آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو. اب دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والے میں بیٹھے ہو نا, ہر وقت غیبتیں, فلانا یہ کر رہا ہے, اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی, اس کا فلانے سے چکر چل رہا ہے, اس کی بہن یہ کر رہی ہے, اس کا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی. لوگوں کے عیبوں کو چھپانا سیکھو, دکھانا مت سیکھو. اور اتنا چھپاؤ جتنا اپنے عیب چھپانا چاہتے ہو, سمجھ رہے ہو نا, جتنا اپنا عیب چھپانا چاہتے ہو نا اتنا آ گیا. ورنہ جو اکثر اعتراض کرنے والے لوگ خود بہت الٹ پٹانگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود بہت الٹا سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ کوئی نہ کوئی ڈالیں گے کسی مسئلے میں. تو غلطی ہے تو معافی مانگو بھائی, اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے گڑ گڑاؤ, اور اللہ معاف کر دیتا ہے, پبلک معاف بولو نہیں کرتے. یہی تو فرق ہے اللہ میں اور مخلوق میں. اللہ کا ظرف کیا ہے, بہت بڑا ظرف. 100 قاتلوں کو بھی, 100 انسانوں کے قتل کرنے والے کو بھی 2 آنسو بہانے پر معاف کر دیتا ہے. لندن میں ہم ایک جاننے والے تھے, ان سے کوئی گناہ ہو گیا اسی ٹائپ کا, کوئی غیر اخلاقی, پکڑے گئے بیچارے, توبہ کی انہوں نے گڑ گڑا کے, دیندار بن گئے, یو ٹرن لے لیا, سب برائیاں چھوڑ دی. لیکن لوگ جب بھی گزرتے کہتے ہیں یہ وہی ہے. تو انہوں نے ہمارے استاذ کو خط لکھا, ہمارے استاذ نے مجھے خود بتایا, ان کا نام نہیں لیا تاکہ ان کے گناہ ظاہر نہ ہو, کہ ایک بندے نے خط لکھا ہے. میرے دوست اس سینس میں تھے کہ یعنی میں ان کو اس طرح سے جانتا تھا اپنے استاذ کے ریفرنس سے, لیکن استاذ نے ان کا نہیں بتایا کہ یہ. تو انہوں نے خط لکھا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے, اور میرے دل میں اللہ نے تسلی دے دی ہے کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے دل میں تسلی مل جاتی ہے. کہہ رہے ہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے, پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ستایا پبلک کو تھا یا اللہ کو تھا؟ اللہ کو تھا نا. جس کو ستایا وہ معاف کر رہا ہے, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی ہو, کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت ہے, اس پہ کیا کرنا ہے, پردہ ڈالنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ گناہ کی خبروں کو پھیلانے والا ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے گوبر ڈال دیا سڑک کے بیچ میں. بلکہ میں پورا لفظ بتاتا ہوں, اس سے صحیح گھن آئے گی تو مسئلہ سمجھ. پخانہ کر دیا سڑک کے بیچ میں, گند کیا نا اس نے, دوسرے نے اٹھا کے ڈنڈی لے کے پورے گلی میں پھیلا دیا. اس نے تو گند کیا, جو پھیلانے والا ہے نا وہ زیادہ گندا ہے. کسی نے گناہ کر لیا, بند کمرے میں ہو یا کہیں بھی ہو چھپ کے, اس نے بھی غلط کیا, لیکن اس کی خبروں کو جب اس کو ایکسپوز کر کے ویڈیو چلا چلا کے جو دنیا میں پھیلا رہے وہ زیادہ گندے ہیں. سمجھ رہے ہو, جس نے گناہ کیا اس کی بخشش کا امکان ہے, جس نے اس گناہ کو پھیلا دیا وہ تو متکبر ہے. تکبر والے کی بخشش بہت مشکل سے ہوگی, کیونکہ تکبر سے توبہ کرنا مشکل کام ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ ان چیزوں کو نا سوسائٹی میں اس کو پروموٹ مت کیا کرو. لوگوں کی جو پرسنل لائف ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں باتیں تو بڑی بڑی کر رہا تھا. باتیں کیا کر رہا تھا, باتیں کر رہا تھا, دعوے نہیں کر رہا تھا بڑے بڑے. باتیں اچھی ہی کرنے کا حکم ہے, چاہے آپ اچھے ہو یا نہ ہو. یہ الگ سے جرم ہے کہ آپ خود بھی برے ہو اور برائی کو سوسائٹی میں پروموٹ بھی کر رہے ہو. ایک ہے آدمی برا ہے لیکن برائی کو پروموٹ نہیں کر رہا, یہ کم درجے کا جرم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ ابے ہاں، تو میں کہہ رہا تھا دیکھو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوشیاں اتنی دی. سب سے پہلی خوشی وہی دے دی جو میں نے آپ کو بتائی تھی. زبردست ہے، وہ والی خوشی اللہ نے دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا جب آئی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی امید ہے ہو گئی ہوگی، کیونکہ وہ مسلمان ہوئی ہے. بادشاہ سے ملکہ سے شادی کون کرے گا؟ ابے ایسا ہو سکتا ہے کہ ملکہ کی شادی کسی وزیر سے کراتے ہیں، وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے نا. اسلام میں تو حکم ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے جوڑ کے جگہ جائے گی رشتے میں. تو ہو سکتا ہے سلیمان میں 100 ہیں تو 101 بھی چلے گی. کیا خیال ہے؟ تو ساری خوشیاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی جھولی میں لا کے ڈال دی. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اتنی بڑی حکومت چاہیے کہ اس سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ہی نہ، میرے بعد کسی کو ملے ہی نہیں ایسی حکومت. پہلے تو پتا تھا کہ ملی نہیں ہے، تو آئندہ کسی کو نہ ملے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اب مزدور نہیں بلکہ جنات کام کریں گے. اتنی بڑے بڑے اینٹیں لے جا کے پہاڑوں پہ رکھ دیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. قرآن کہتا ہے وقدور الراسیات، فوجیوں کے لیے بڑے بڑے دیگچے بناتے تھے. وہ سلیمان السلام کی جو آرمی تھی نا، ان کو جب دیگ میں کھانا ہوتا تھا نا ان کا، تو وہ جنات بڑے بڑے دیگڑے بنا کے رکھتے تھے، اس میں پوری فوج کے لیے کھانا تیار ہو. فوجی تھے ان کے پاس، ایسا نہیں کہ سارے جنات سے لے کے علاقے فتح کی انہوں نے. لیکن وہ جنات کیا کرتے، سمندروں میں جا کے ہیرے جواہرات بھی نکالتے تھے. اس سے بھی پتا چلتا ہے بھائی اللہ کو دولت سے نفرت نہیں ہے، ورنہ ہیرے جواہرات جا کے کیوں نکال رہے ہوتے؟ ظاہر ہے وہ ہیرے جواہرات خواتین کے زیور میں استعمال ہوں گے، بادشاہوں کے تاج میں استعمال ہوں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کرے. تو سلیمان علیہ السلام کا تخت بڑا VIP تخت بنوایا انہوں نے، دیکھ کے لگے کہ بادشاہ کا تخت ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا نا، وہ بہت مشہور تھے تقویٰ میں، اللہ کی محبت میں بہت. جو بھی ان کا نام سنے گا نا وہ کہے گا یار ان کے متقی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی فیما نعلم، جتنا ہمیں علم ہے، باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اتنے پرہیزگار تھے. لیکن حضرت کو جب ہم نے دیکھا، لائف بڑی لگژری تھی حضرت کی. اتنی بڑی گاڑی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی، کار جو مفتی رشید احمد صاحب کے پاس تھی. تہجد میں 10 پارے کا معمول، اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کی محبت میں جب اشعار پڑھتے تھے نا، ایسی کیفیت بنتی تھی کہ وہ بیان کے قابل نہیں ہے. لیکن لائف کیا رکھی ہوئی ہے؟ لگژری. فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. یعنی پیٹرول کی ٹینکی کیا ہونی چاہیے؟ گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ٹینکی بھری ہونی چاہیے. کہتے میرا اصول ہے. جب گاڑی لے کے روڈ پہ آتے، کویت کے شہزادے سے خریدی تھی گاڑی، نہیں ہے بات میرا خیال ہے. ہم ٹوئیٹا وغیرہ ادھر ادھر سے، وہ ڈائریکٹ کس سے؟ کویت کے شہزادے سے. جب وہ گاڑی لے کے روڈ پہ نکلتے، لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. فرماتے تھے میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا، وہ ڈال رہا ہوتا تھا نا پیٹرول، اس میں وہ بھرتی نہیں تھی. پیچھے لوگ کہتے یار یہ کب بھرے گی؟ حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. تو یہ اسٹائل کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی بہت خوبصورت عالی شان تخت بنوایا، ورنہ وہ چاہتے ایک چھپڑا سا چارپائی لا کے ڈال دیتے ہیں بھائی. ایک چارپائی لا کے ڈالتے، نیچے سے وہ لٹکی، ہوا نیچے سے بھی آتی اس میں. چارپائی میں یہ منجی میں یہ بڑا فائدہ ہے، ہوا نیچے سے بھی آتی ہے اس میں. تو چاروں طرف سے ہوا، گدے میں نیچے سے ہوا نہیں آتی. یہ ٹیکنالوجی گدے میں ابھی تک نہیں ہے. اس لیے میں غریبوں کو کہتا ہوں اپنی منجی کو اللہ بہت بڑی نعمت سمجھو. یہ سوچا کرو کہ اس میں ہوا نیچے سے بھی ملتی ہے تمہیں، تو خوش رہو اس پہ. تو سلیمان علیہ السلام منجی بھی کر لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی ہم جتنے بڑے بادشاہ ہیں نا، تو ہمارا تخت اسی اسٹائل کا ہو. تو پابندی نہیں ہے میرے بھائی، اس کی شریعت کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ نے پیسہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو پھر غربت میں خوش رہو. تو ایسا عالی شان تخت کہ وہ ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی ہے. اور جب وہ ملکہ سبا محل میں داخل ہوئی ہے، فرش ایسا VIP بنوایا تھا کہ وہ سمجھی کہ یہ کوئی سوئمنگ پول ہے یا تالاب ہے، پانی ہے، یہ فرش نہیں ہے. یعنی اس میں اتنا خوبصورت فرش تھا نا کہ وہ سمجھی پانی کی لہریں ہیں. ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. تو کشفت عن ساقیہا، اس کو یہ ڈر لگا کہ میرے پائنچے گیلے نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے اپنے پائنچے تھوڑے سے اوپر اٹھا لیے کہ پائنچے گیلے نہ ہو جائیں. تو شکر ہے یہاں کوئی مولانا صاحب خطرناک قسم کے نہیں تھے، ورنہ اس کو دائرہ اسلام سے اسی وقت انہوں نے خارج کر دینا.